حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بطول زہرا بنت علی حیدر مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور حاضرین فرش اعضاء، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ بہرحال کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، موسم میں گرمی ہے، شعرا مسلسل اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اس کی کچھ نہ کچھ خستگی بھی ہوگی، اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان جب کافی دیر ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے اندر تھکاوٹ اور خستگی اسے محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں کچھ باتیں اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اگر آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میرا خطاب شیعوں سے ہے، شیشے سے نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ بولتا ہے، شیشہ نہیں بولتا۔ اصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، وہ مرحومہ جو کنیز فاطمہ تھی۔ یقیناً دل اداس ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے بچھڑ گئی، ایک ماں اپنی اولاد سے بچھڑ گئی، ایک مومنہ جو ہے وہ کنیزوں سے بچھڑ گئی، مگر آپ یقین رکھیں کہ جہاں ہیں وہاں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ جب تک انسان قبر کے ادھر رہتا ہے یا مومنوں کے ساتھ رہتا ہے یا مومنات کے ساتھ رہتا ہے، جب قبر کے ادھر چلا جاتا ہے تو امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی رنگت ایک آپ ہوتی ہے، اس کا مزہ ایک خاص ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، مشہور زمانہ آیت ہے، تقریباً قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس آیت کو تکرار کیا گیا ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ جو بھی آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ بھی ہے، چکھنا بھی ہے اور موت بھی ہے، اس کو محسوس کیجیے گا۔ ذائقہ بھی ہے، موت بھی ہے اور چکھنا بھی ہے۔ ہر انسان کو چکھنا ہے، جو ہیں انہیں چکھنا ہے، جو تھے وہ چکھ چکے، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت کتنے طریقے کی ہے۔ پہلا لفظ میں آپ کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں، یہ موت کتنے طریقے کی ہے۔ تو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ موت 3 طریقے کی ہے، یا موت ہے، یا ہلاکت ہے، یا شہادت ہے۔ یا موت ہے، یا ہلاکت ہے، یا شہادت ہے۔ علماء سے پوچھا گیا ان تینوں میں فرق کیا ہے، تو علماء نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا موت کے معنی ہے مر جانا، ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا، شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ موت کے معنی ہے مر جانا، موت کے معنی ہے مر جانا۔ جتنی آہستہ سے آپ سنیں گے
اس سے زیادہ آہستہ میں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں بھی انرجی ڈرنک پی کے نہیں آیا ہوں بھائی، میں بھی انسان ہوں نا، جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہوگی، آپ سے زیادہ کپڑے پہنے بیٹھا ہوں۔ موت کے معنی ہے مر جانا، ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا، شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا۔ اب ان تینوں کا تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ موت کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ہلاکت کیا ہے؟ تو عالم اسلام کی ایک بہت بزرگ شخصیت کا قول مشہور ہے اور مشہور زمانہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے، کہاں بیٹھے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو میں، بھائی آپ جا کے دیکھیے نا تاریخ میں، ایک لفظ لائے نا لولا علیون، اب ایک جملہ کہوں، یہ لفظ تاریخ میں ایک بار نہیں آیا، تاریخ نے لکھا کہ اس بزرگ نے یہ جملہ 70 مرتبہ اپنی زبان سے دہرایا۔ ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ 70 مرتبہ لولا کہا، ایک بار مولا نہیں کہا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ 70 مرتبہ لولا کہا مگر ایک بار مولا نہیں کہا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ موت، ہلاکت، اب شہادت۔ جائیے پیغمبر کی حدیث، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو بھی مر گیا، قید نہیں ہے، آپ نے دائرہ دیکھا، جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت میں، سن نہیں ڈالا، زمین نہیں ڈالی، یہ نہیں کہا کہ جو حرم میں مرا، جو عجم میں مرا، جو یہاں مرا، جو وہاں مرا، جو 2000 پہلے، سن 2000 پہلے مرا، 2021 میں مرا، نہیں، جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت میں، وہ کیا ہے؟ ماتا شہیدہ، وہ شہید مرا۔ شہید کا ترجمہ کیا ہے؟ زندہ۔ قرآن نے شہید کے لیے کیا کہا؟ قرآن نے شہید کے لیے کہا کہ جو بھی راہ خدا میں شہید کیے گئے ہیں، خبردار تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق، ذرا زور سے بولیے، رزق نہیں، سب مل کے بولیں، رزق پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے انہیں زندہ کہا جو رزق پا رہے ہیں۔ اور میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، بھائی قرآن کی نگاہ میں وہ زندہ ہے جو رزق پا رہا ہے۔ تو جملہ کہوں، جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق بانٹ رہے ہیں، صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر، جب رزق پانے والے زندہ ہیں تو جو رزق بانٹ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اچھا جی، یہ قول کس کا ہے؟ کسی شاعر کا ہے؟ کسی ڈاکٹر کا ہے؟ کسی خطیب کا ہے؟ کسی عالم؟ کسی فقیر؟ یہ کس کا قول ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا، جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جو بھی آل کی محبت پر مرا وہ شہید ہے۔ بھائی نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو میری محبت میں مرا، ذرا جاگیے بھائی، بھائی جو بھی میری محبت میں مرا وہ شہید ہو گیا۔ نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا، اپنی نہیں، جو آل کی محبت میں مرا، یعنی آل اور ہے، محمد اور ہے، جو آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو میری محبت میں مرا؟ اگر نبی یہ کہہ دیتے کہ جو بھی میری محبت میں مرا وہ شہید ہو گیا تو جمن بھی نبی کی محبت میں، پتن بھی محمد کی محبت میں، جسے دیکھو تم کس کی محبت میں، کہ محمد کی محبت میں، محمد کی محبت میں، تو ہر آدمی کہتا نا میں بھی زندہ، میں بھی زندہ، میں بھی زندہ۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو میری محبت میں مرے گا، نبی نے فرمایا جو فاطمہ کی محبت میں مرے وہ زندہ، جو علی کی محبت میں مرے وہ زندہ، جو حسن کی محبت میں مرے وہ زندہ، جو حسین کی محبت میں مرے کیا ہے؟ زندہ ہے، زندہ۔ تو اب زندہ ہے تو دلیل زندگی بھی تو ہونا چاہیے۔
یا بغیر دلیل کے آپ چلے جائیں گے؟ اب نبی نے فرمایا جو بھی مر گیا، اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ماتا مغفورہ، مغفرت کے ساتھ مرا، مگر یہ جو حدیث ہے مشہور زمانہ ہے، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ زندہ ہے۔ تو دلیل زندگی کیا ہے؟ اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا اسی بستی میں گیا یہاں سے مجلس پڑھ کے، اگلے دن اعلان ہو گیا، ہمارے بھائی نے اعلان کرا دیا، راشد بھائی، بھائی مومنین اعلان سماعت فرما لیں، وہ جو کل مولانا محمد حسینی آئے تھے ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے۔ لوگوں نے کہا کمال ہے، وہ تو خود 1 گھنٹہ اسی پہ مجلس پڑھ کے گیا ہے کہ مر نہیں سکتا، وہ کیسے مر گیا؟ جی اب تو مر گئے۔ 2-4 آدمیوں نے کہا کہ نہیں بھائی، چونکہ علاقے کی بات ہے لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا، جا کے دیکھیں کہ زندہ ہے کہ مردہ۔ پہنچ گئے، اب جنازے پہ پہنچ گئے، اب جنازہ رکھا ہوا ہے، اب وہاں 2 پارٹیاں ہیں، کیونکہ قوم میں سب سے آسان کام ہے پارٹی کرانا۔ اب اس پہ تو آپ بولیں گے، قوم میں سب سے آسان کام ہے مولانا پارٹی کرانا۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ جملہ جو ہے وہ بھائی کے ذریعے بہت دور تک چلا جائے۔ قوم میں سب سے آسان کام ہے پارٹی بازی کرانا، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے مذہب کا لباس پہن لینا۔ یہ قوم کبھی ولیموں میں نہیں لڑتی، عقیقوں میں نہیں لڑتی، بارات میں نہیں لڑتی، جیسے ہی محرم آتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہ میرا امام بارگاہ، یہ تیرا امام بارگاہ، یہ میری مجلس، یہ تیری مجلس، یہ میری شب داری، یہ تیرے شب داری۔ پتہ چلا کربلا آئی تھی اتحاد کرانے، کر کے چلی گئی اختلاف۔ یہ ہم نے کس سے لیا؟ بھائی سب سے آسان کام ہے پارٹی بازی کرانا، پارٹی ہو گئی، جنازے پہ ہی پارٹی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، سنیے گا، وہ کہنے لگے کہ یہ زندہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ مردہ ہے۔ اب آدھے کہہ رہے ہیں زندہ ہے، آدھا کہہ رہے ہیں مردہ ہے۔ انہوں نے کہا رک جائیے، ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، وہ آیا، اس نے اپنے سوٹ کیس نکالا، کھولا، اس سے آلہ نکالا، کان میں لگایا اور اٹھا کے میرے دل پہ رکھا۔ 2 منٹ کے بعد ہٹا کے بولا مر گئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دوبارہ چیک کیجئے۔ اس نے پھر ہاتھ سے پکڑا، اس نے کہا نہیں پھر اس سے چیک کیجئے۔ اس نے کہا بھیا آپ کو مجھ سے زیادہ آلہ پہ بھروسہ ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آلہ بتا رہا ہے کہ یہ مر گیا، آلہ بتا رہا ہے کہ یہ مر گیا، لفظ کہہ رہا ہوں، آلہ بتا رہا ہے کہ یہ مر گیا۔ مولانا نے وہیں کہا کیا کریں؟ آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گیا، مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ اب آلہ پہ بھروسہ کیا جائے یا مولا پہ بھروسہ کیا جائے؟ کس سے کیا جائے گا بھائی؟ آپ آلہ پہ بھروسہ کریں گے یا مولا پہ؟ مولا پہ۔ تو سماج والوں نے کہا بھائی پہلے ہم چیک اپ کریں گے، ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں، اس نے تو موت ڈکلیئر کر دی۔ میں نے کہا آپ آ کے چیک کر لیں۔ وہ قریب آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے آ کے کہا حسینی صاحب بہت دور سے چل کے آئے، پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی دے دیں۔ حسینی صاحب میں کوئی حرکت نہیں۔ اس نے کہا بھائی اس نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پیچھے ہٹے، دوسرا آگے آ گیا، اس نے کہا حسینی صاحب بھوک لگ رہی ہے، بھوکا ہوں، کھانا دے دیجئے۔ وہ پیچھے ہٹے، تیسرا آگے بڑھا رہے، رکو شاید قوم کے نام پہ بولیں، بھائی صاحب ذرا مسجد میں پلاسٹر ہو رہا ہے، کچھ چندہ دے دیں۔ تیسرے آگے بڑھے رہے، محرم آنے والا ہے، کچھ چندہ دے دیں۔ وہ نہیں بولا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، ان کے بھائی کو بلاؤ۔ بھائی آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی پڑوسیوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ میں نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا اب یہ مردہ ڈکلیئر ہے۔ ہائے ہائے، اب یہ کنفرم مردہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے کون سا چیک اپ کیا؟ کہا ہم نے ہر طریقے کا چیک اپ کر لیا، کسی پہ بولا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ مردہ ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا اگر یہ زندہ ہوتا تو پیاسے کو پانی پلاتا۔ میں نے کہا نہیں، جتنی آہستہ سے آپ سنیں گے اتنی آہستہ سے میں پڑھوں گا۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو پیاسے کو پانی پلاتا، اگر یہ زندہ ہوتا تو بھوکے کو کھانا کھلاتا، اگر یہ زندہ ہوتا تو مسجد کے لیے چندہ دے دیتا، اگر یہ زندہ ہوتا تو عزا خانے کے لیے چندہ دے دیتا، اگر یہ زندہ ہوتا تو کسی کے لیے نہ بولتا، بھائی کے لیے تو بولتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اسے زندہ مانتا ہے جو پیاسے کو پانی پلائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، مسجد کی مدد کو آئے، عزا خانے کی۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کہ کون زندہ ہے کون مردہ، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھے اور پتہ کرے وہ زندہ ہے۔ انسان اپنے گریبان میں خود جھانکے، آیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ لاک ڈاؤن آ گیا، لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ بھیا اس لاک ڈاؤن نے وہ بتایا جو پورا سال نہیں بتا پایا۔
پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں ہمیں وہ پتہ چلا جو پورے سال نہیں پتہ چلا. پورے سال جنہیں ہم زندہ سمجھ رہے تھے وہ لاک ڈاؤن میں پتہ چلا یہ مردہ ہے. نہیں پہنچے بھائی. پتہ کیسے چلے گا اگر استطاعت کے باوجود بھی غیر کی مدد نہیں کرتا, محتاج کی مدد نہیں کرتا, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تو مردہ ہے. علامت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سماج اسے زندہ مانتا ہے کہ جو کسی کے کام آئے. اگر کام آ رہا ہے تو زندہ ہے, اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو زندہ ہے, اور اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا. اب نبی نے فرمایا کہ یہ زندہ ہے, جو تختے پہ لیٹا ہے یہ زندہ ہے, جس کے غسل کی تیاری ہو رہی ہے زندہ ہے, جس کے لیے کفن منگایا گیا یہ. تو اب ہم پہ ضروری ہے کہ ہم چیک کریں آیا زندہ ہے کہ نہیں. اور زندہ کی پہچان کیا ہے؟ اس سے فائدہ پہنچے گا, نقصان نہیں پہنچے گا. اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو زندہ ہے. اب آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ فائدہ جانتے ہیں کیا پہنچا؟ فائدہ یہ پہنچا کہ جیسے ہی کسی مومن کا انتقال ہوا اور آپ کو خبر ملی, آپ تھے سیوان میں, انتقال یہاں ہوا, ٹیلی فون ہو گیا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ نے پہلا جملہ, پہلا کلمہ جو اپنی زبان پہ جاری کیا وہ جانتے تھے کیا تھے؟ انا للہ. ذرا زور سے بولیے. یہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کسی شاعر کا مصرع ہے؟ کسی خطیب کا نکتہ ہے؟ کسی واعظ کی تقریر کا جملہ ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیت. علماء سے پوچھیں قرآن کا مزاج یہ ہے, جو پڑھے اسے بھی ثواب, جو سنے اسے بھی ثواب, جس کے لیے پڑھا جائے اسے بھی ثواب. انتقال ہوا تھا یہاں, آیت پڑھی گئی وہاں, ثواب کسے ملا؟ پڑھنے والے کو ملا کہ نہیں؟ یعنی جس نے پڑھا اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک آیت کا ثواب لکھا گیا. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کچھ لیا یا دیا؟ بھائی آپ سے کچھ لیا یا دیا؟ تو ہر آدمی کہے گا مولانا ایک آیت کا ثواب دے دیا. ہر آدمی کے نامہ اعمال میں ایک آیت لکھی گئی کہ نہیں؟ کون ایسا ہے جس نے انتقال کی خبر کے بعد یہ آیت نہیں پڑھی؟ اور کس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس آیت کا ثواب اسے نہیں ملا جس نے پڑھی؟ اگر ایک خبر 1000 آدمیوں تک پہنچی تو 1000 آدمیوں نے اس آیت کو پڑھا, ثواب اسے بھی ملا, جس نے پڑھا اسے بھی ملا. تو ثواب ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ دے رہا ہے, لے نہیں رہا. انتقال ہوا تھا یہاں, آپ تھے پٹنہ میں, آپ نے کہا جنازے میں جانا ضرور ہے. اچھا جس کے جنازے میں آ رہے ہیں وہ ملے گا بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں کرے گا, مصافحہ بھی نہیں کرے گا, مگر آپ نے کہا کہ جانا ہے تو آپ چلے. جب وہاں سے چلے یہاں آئے, شدید گرمی, دھوپ, حبس کا عالم, پسینہ نکل رہا ہے, سانس صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے, آ کے بیٹھ گئے, عزیزوں سے رشتہ داروں سے ملے, چلے گئے. آپ کو کچھ ملا یا کسی نے چلتے ٹائم کوئی لفافہ آپ کو دیا؟ کچھ نہیں دیا نا, مگر آپ کو ملا. اور وہ دلوانے والا یہ ہے کہ جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں, در حقیقت یہ زندہ ہے. روایت اٹھا کے جا کے دیکھیے, معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سن کے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ اس کے جنازے تک نہ پہنچ جائے ہر قدم پر 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا. آئے ہائے آئے ہائے, ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے رہیے گا. کون بتائے گا کہ پٹنہ سے کتنے قدم چلے؟ کون بتائے گا کہ سیوان سے کتنے قدم چلے؟ آپ کلومیٹر کا حساب جوڑتے ہیں, اللہ قدم کا حساب جوڑ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے اس نے آپ سے کچھ لیا یا دیا؟ بھائی لیا یا دیا؟ سب سے پہلے ایک آیت کا ثواب اس نے آپ کو دیا, پھر ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھائیں, اور جو دے وہ زندہ. تو پھر کہتے کیوں نہیں دنیا جھوٹی ہے محمد سچا ہے؟ بھائی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ زندہ ہے, تو اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زندہ ہے. اب آپ آئے, 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے, آپ نے سب سے پہلے پوچھا مرحومہ کا یا مرحوم کا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ مرحومہ کا بیٹا ہے. آپ آئے, آپ نے اسے قریب بلایا, ادھر آؤ بیٹا. وہ آ گیا سر جھکا کے, رو رہا تھا. عادت کے مطابق, شریعت کے نہیں, عادت, چونکہ عادت بن چکی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں اس کا ثواب کیا ہے. آپ نے اسے بلایا
اور اس کے سر پہ ایک ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا خدا تمہیں صبر دے, یہیں تک مرحومہ کا تمہارا ساتھ تھا, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. آپ ہٹ گئے, آپ نے اسے کچھ دیا؟ اسے کہتے ہیں تعزیت, تسلیت. اس نے آپ کو کچھ دیا؟ کچھ بھی نہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا دے رہا ہے. آپ نے تو خالی سر پہ ہاتھ پھیرا نا, آپ نکل گئے. اب جائیے علماء سے پوچھئے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. حدیث کہتی ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے. ہائے ہائے, صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. ہر بال کے بدلے میں. دیکھیں یہ طے ہو گیا تھا پہلے ہی, جیسے آپ سنیں گے ویسے سنایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. دونوں طرف وہ آگ برابر لگی, جیسے سنیں گے ویسے سنائیں گے, اس لیے کہ ہیرے جلا کے مولانا آلو کوئی نہیں ابالتا, ٹھیک ہے نا. اب سنیے, ہر بال کے بدلے میں 70 نیکی آپ کو ملی. بال کا کوئی ہلکا حساب لگا رہے ہیں آپ؟ بال گننا کسی کے باپ کے بس کے ہے؟ اگر بال گننا آسان ہوتا تو علی سے سوال تھوڑی کیا جاتا, بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں. آئے آئے بھئی, اگر بال گننا آسان ہوتا تو کیا یہ تھوڑی کہا جاتا بتائیے میرے سر میں. اچھا, مولا نے بھی جواب دیا, بتایا کہ کتنے ہیں بال. مولا نے فرمایا بتا دوں تو کیا گن لے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان قاصر ہے. اب بھائی آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ بال کتنے. جب بال نہیں گن سکتے تو پھر جو ثواب مل رہا ہے بھائی, حدیث تو ہے نا کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے گا. یہ حدیث کنفرم ہے, رجسٹرڈ ہے, صحیح ہے. اس کا ننیحال ددھیال ہر اعتبار سے صحیح ہے. حدیث میں نے پڑھ لی, آپ نے سن لی. راشد بھائی جملہ کہہ رہا ہوں, اب ان کی مرضی یہ بولیں نہ بولے. بھیا یہ اصول ہے, یہ قانون ہے, یہ معصوم کی حدیث ہے, یہ مستند ہے, یہ حجت خدا کا پیغام ہے, یہ منصوص من اللہ افراد کا پیغام ہے کہ جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کے بدلے میں, ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. جملہ کہوں, جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکیاں ملیں گی, جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکیاں ملیں گی, جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے نیکیاں ملیں گی. تو جملہ کہوں, جو میرے اور آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکیاں ملیں, تو جو ابو طالب 17 برس تک محمد کے سر پہ طالب 17 برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا, کیا اسے نہیں ملے گا؟ اسے ملا گیا. اب حدیث سن لیجئے اگلی. معصوم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے اس دنیا میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں. نبی نے انگلیاں دکھائیں اس لیے میں دکھا رہا ہوں, اگر نبی نہ دکھاتے تو میں بھی نہ دکھاتا. نبی نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے اس دنیا میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں. مسلمانوں ہوش کے ناخون لاؤ اور سوچو کہ جو مسلمان کی کفالت کرے وہ تو نبی کے ساتھ رہے, تو جو خود نبی کی کفالت کرے اس کا عالم کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کا معیار کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اچھا, اس سے آپ کو کچھ ملا؟ بھائی یہ جو جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں دے رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے. اور جو دے, دور سے بولیے, جو دے زندہ ہے. کیا دیا اس نے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کے نامہ اعمال میں ایک آیت کا ثواب لکھوا دیا. ثواب کا ملا؟ کہا جی ہاں ملا. سبب کون بنا؟ یہ. پھر ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھوائیں. سبب کون بنا؟ یہ. پھر ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں. سبب کون بنا؟ یہ. اب آگے بڑھیے. آپ نے کہا بھائی ہم آ گئے, کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ دیر تو کچھ نہیں, وہ جو نہلانے آنے والے تھے وہ باہر گئے ہوئے, وہ آئیں گے تو نہلائیں گے. واہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بستی میں 2-4 آدمی ہیں
جو بیچارے غسل دلانے والے ہوتے ہیں. باپ کسی کا بھی میرے فون انہیں کو ہوتا ہے, چچا آ جائیے ابا مر گئے, آ جائیے دادے ابا مر گئے, وہ آ جاتے ہیں غسل دے کے چلے جاتے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا, شاید آپ نے کوئی دیکھا ہو, بتائیے گا, میرے علم میں اضافہ ہوگا, کہ جو وہ غسل دے کے چلا تو اس کے وارث نے آ کے کہا کہ ادھر آئیے, آپ نے ابا کو غسل دیا ہے, لیجئے. دیا؟ وہ آیا فری میں غسل دے کے چلا گیا. اچھا معاملہ تو اس کا اور اللہ کا ہے نا. اگر اسے غسل کے بعد کچھ نہ ملے تو یہ احسان رہے گا اس کی ذات پر, چونکہ وہ اب خود تو کچھ دے نہیں سکتا, اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ خود کچھ دے. آپ نے اسے بلایا, اس نے آپ کے ابا کو آ کے, دادے ابا کو آ کے غسل دے دیا. جب وہ چلنے لگا آپ نے تو کچھ دیا نہیں. اب اگر اسے کچھ نہ ملے تو وہ قیامت کے دن دعوے دار ہو سکتا ہے, پروردگار مجھے اس کی جزا ملنا چاہیے کہ اس کو میں نے غسل دیا تھا, کیونکہ اس کی اولاد نے کچھ نہیں دیا, لہذا میں چاہتا ہوں. اب اگر یہ بار لے کے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بوجھ لے کے آئے, لہذا اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جو کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے, جتنا پانی مردے کو غسل دینے میں خرچ ہوتا ہے, ہر قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ترتیب دیکھی آپ نے, میں نے خبر سے شروع کیا ہے, غسل تک آ گیا ہوں. ہر چیز کی جزا, آپ نے خبر ملی, آیت پڑھی, ثواب آپ کو ملا, سبب یہ بنا. آپ گھر سے چلے, ہر قدم پر 70 نیکیاں ملی, سبب یہ بنا. آپ آگے بڑھے, آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا, ہر بال کے بدلے میں جزا ملی, سبب یہ بنا. آپ نے غسل دیا, سبب کون بنا؟ یہ بنا. آگے بڑھیے, جب غسل دے دیا گیا تو ایک پاؤڈر سا لایا جاتا ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا بولیے. کافور. وہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ منہ پہ ملا جاتا ہے, پیٹ پہ ملا جاتا ہے, بولیے کہاں ملا جاتا ہے؟ بہت سارے پوچھتے ہیں جی مولانا کہاں رکھیں, یہ اسی کو پتا ہے جسے یہ نہیں پتا کہ سجدہ کہاں کہاں ہوتا ہے. سجدے میں جو 7 اعضاء ٹیکنا ضروری ہیں, کافور وہاں لگتا ہے. کیا کیا ٹیکا جاتا ہے؟ بہت سے پوچھتے ہیں مولانا کوہنی ٹکائیں کہ نہیں, جا کے مردہ دیکھ کوہنی پہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں. جہاں جہاں کافور ہوگا وہ اعضائے سجدہ, پیشانی, ہتھیلی, گھٹنے, انگوٹھے رکھ دیے گئے. اس کے بعد ایک عمل اور ہے, وہ بھی ہر بستی میں ہر آدمی نہیں کرتا, 2-4 آدمی ہوتے ہیں. ابا کسی کا بھی مرے, ارے آ جانا کفن سی دو, وہ آیا, ابا کا کفن کاٹا واٹا چلا گیا. آپ نے اسے کچھ دیا؟ نہیں دیا. اگر نہیں دیا تو پھر بار کس پہ رہے گا؟ اس پہ. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بار لے کے وہاں آئے, لہٰذا جب کوئی مومن کسی مومن, میں مومن کی شرط لگا رہا ہوں اس لیے کہ سب کے ساتھ نہیں ہے, جو مومن ہیں, اور مومن وہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے. کیا کہا؟ قانون کیا بنا؟ جو کسی مومن کے کفن کاٹنے میں مدد کرے, اسے کفن پہنانے میں, اسے کیا ملے گا؟ دیکھیں آپ کو دفنایا تو کفن پہنا کے جائے گا, جب آپ جائیں گے تو بہترین کفن 34 میٹر کا آپ لے کے جائیں گے, مگر جب اٹھیں گے تو ضروری نہیں کہ کفن کے ساتھ اٹھیں. بہت سارے افراد وہ ہوں گے جو بدون کفن برہنہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. مگر اگر کسی نے اس دنیا میں کسی مومن کو کفن پہنانے میں مدد کی, جب وہ قبر سے نکلے گا تو وہ بغیر کفن کے نہیں نکلے گا. اگر فرشتے کہیں گے بھی کہ پروردگار کا اس کا بھی کفن لے لیں, آواز آئے گی اس کا نہ لینا. کہ کیوں؟ کہ جب یہ بندہ ہو کے میرے بندے کو لباس دے رہا ہے تو مجھے گوارا نہیں کہ میں خدا ہو کے اس سے لباس لے لوں. ہر چیز کی جزا, ہر چیز کی جزا. یہ جو جنازے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے آ جائیے, بوجھ نہیں ہے, تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے, تمہیں کچھ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. ہر چیز پہ جزا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر چیز پہ جزا ہو گئی. کفن پہ جزا, غسل پہ جزا. اب دیکھیں کفن کا معاملہ کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوا؟ ہمارے یہاں ایک انتقال ہو گیا, کفن والے کو بلایا گیا, اس نے بلا لیا, کفن کاٹ دیا, خاتون کا انتقال ہوا تھا. اب ہمارے یہاں تو سویم ہوتا ہے نا, بہت سی جگہ پنجم ہوتا ہے. آج دفن ہوگا, کل کا گیپ, پرسوں مجلس ہوگی. انہوں نے سویم کا انتظار نہیں کیا, اگلے دن پورے محلے کو بلا لیا. چودھری ٹائپ آدمی تھے, انہوں نے بلا لیا, سب آ گئے. انہوں نے کہا چودھری صاحب خیریت تو ہے؟
کل آپ کی بیوی کا انتقال ہوا؟ کہنے لگے بیوی کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو برحق تھا۔ بھائی پھر کیوں؟ اس کو بلاؤ جس نے کفن کاٹا، وہ آ گیا۔ اس نے کہا جی، کہا اس نے میری ناک کٹوا دی۔ اس نے کہا حضور ناک تو آپ کی آپ کے پاس ہے۔ کہا نہیں بس کٹ گئی ناک۔ کہا ہوا کیا بتائیے تو؟ کہا بھائی وہ تو ہمیں رات پتہ چلا، جو کفنانے والی خواتین تھیں انہوں نے بتایا کہ اس نے پورا کفن کاٹا مگر مکنا نہیں کاٹا، روسری حجاب۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ اس سے کہا گیا ہے تو لوگوں نے کہا کھڑو، کیا ہوا یہ بتاؤ۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ دو صورتحال ہیں، یا تو یہ کہے گا میں بھول گیا، یا یہ کہے گا جی مجھ سے اشتباہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ وہ بہت پکا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں میں نے نہیں کاٹا، جان بوجھ کے نہیں کاٹا۔ تو پورے سماج نے پوچھیرا دیکھ کے بھائی کیوں نہیں کاٹا جان بوجھ کے؟ کہا اس لیے کیونکہ کبھی میں نے بھابھی کو یہاں برقع پہنے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے سوچا جب یہاں نہیں پہنا تو وہاں پہن کے کیا کرے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد بار۔ جب یہاں نہیں پہنا، آنکھوں کا تارا، تارے کو اتارا، تم کا منبر، ہم سب کا رہبر، اسلام کا محور، قرآن کا معنی، اسلام کا معنی، رئیس کا ثانی، سورج کو بلائے، مردے کو جلائے، ٹھوکر میں اٹھائے، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، معراج نبوت، نعرہ حیدری۔ کہ کیا اس کا مطلب؟ اس نے کہا کہ نہیں، ادھر پہنے نہ پہنے، ادھر برقع پہن کے جانا تھا اسکارف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ہر مرد جانتا ہے کہ قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے۔ یہ تو شکر ادا کیجئے کہ ابھی ہمارے علاقوں میں شریف لوگ غسل دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی دن چالاک آ گیا نا، کوئی داڑھی منڈا مر گیا، تو وہ پہلے جب سامان لکھوائے گا اس میں یہ بھی لکھوائے گا کہ شیونگ کٹ لے کے آئیے گا، کیونکہ جیسا یہاں تھا ویسا ہی وہاں جائے۔ غلط کہہ رہا ہوں چچا؟ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد۔ سوچ دیکھیں، جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے میں سناؤں گا بہت آرام سے، کوئی جلدی مجھے بھی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے تو آپ نے سنا، 1.5-2 گھنٹے میں بھی پڑھ لوں گا۔ صلوات پڑھنے پر تو دیا کہ نہیں؟ غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ اب ایک کام اور ہوتا ہے، قبر کھودنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جس خاندان کے لوگ، یعنی جس خانوادے میں انتقال ہوتا تھا اسی خاندان کے لوگ جا کے قبر کھود دیتے تھے۔ کھودتے تھے کہ نہیں؟ جاؤ قبر کھود دو۔ اب کیا ہے، اب ہمارے یہاں فیشن ہے، 1000 روپے دیے کھود دینا قبر۔ کھود دی اس نے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی اجرت 1000 روپے ہے، 1000 روپے نہیں ہے۔ جب کوئی کسی مومن کی قبر کھودتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام الگ لکھنا۔ مومن کی جب مومن کھودتا ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے دنیا میں میرے بندے کو بندہ ہو کے گھر دیا، یہ دنیا میں بندہ ہو کے بندے کو گھر دے رہا ہے، کیا میں خدا ہو کے اسے آخرت میں گھر نہیں دوں گا؟ جیسا عمل ویسی جنازوں سے بھاگنے کے عادی نہ بنو۔ جنازہ تم سے کچھ لے نہیں رہا ہے، تمہیں کچھ دے رہا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے، جنازہ تیار کر دیا گیا، اعلان ہوا۔ اعلان ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی جنازہ تیار ہے، لوگ آ جائیں کاندھا دیں، یا یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ریلیشن والے آئیں، دادا مرا ہے تو پوتا دے گا، نانا مرا ہے تو نواسا کاندھا دے گا؟ نہیں، جتنے مومن ہیں سب آئیں اور جنازے کو کاندھا دیں۔ کاندھے کا قانون کیا؟ کاندھے کا قانون یہ کہ تھوڑی دیر جنازہ اس کاندھے پہ رکھا جاتا، پھر اس پہ۔ بھائی قانون میں، شریعت میں قید لگوائیے کہ جو اس پہ رکھ لے وہ اس پہ نہ رکھے، جو اس پہ رکھے وہ اس پہ نہ رکھے۔ مگر شریعت نے کہا کہ دونوں کاندھوں پہ رکھو، یہاں بھی جتنے آتے ہیں سب اس پہ بھی رکھتے ہیں، اس پہ بھی۔ تھوڑی دور چلو، کیوں؟ ہونا یہ چاہیے تھا ایسے لے جائیں، گھر والے لے جائیں، عزیز و اقربا لے جائیں، جتنے آئے سب۔ جانتے ہیں وہ کتنا بڑا عمل ہے؟ اگر آج آپ نے اس کو سمجھ لیا اور لے گئے، اور اس کے بعد کسی نے بھی اس نیت سے کاندھا دیا، مرحومہ کے لیے بھی توشہ آخرت ہوگا، میرے لیے بھی توشہ آخرت ہوگا۔ سنیے، معصوم سے پوچھا گیا کہ کاندھوں پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خالی کاندھے نہیں ہیں،
دو پوسٹیں ہیں، دو منصب ہیں، ایک فرشتہ یہاں ہے، ایک فرشتہ یہاں ہے، دونوں کچھ لکھنے میں مصروف ہیں. یہاں والا اچھائی لکھتا ہے، یہاں والا برائی لکھتا ہے. جب تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے، جب تم کوئی برا کام کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے. اچھا جی، آپ نے نماز پڑھی، یہ لکھے گا. آپ نے روزہ رکھا، یہ لکھے گا. آپ نے غریب کی مدد کی، یہ لکھے گا. آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا، یہ لکھے گا. آپ نے صلوات پڑھی، یہ لکھے گا. آپ نے اہل بیت کے دشمن پہ لعنت بھیجی، یہ لکھے گا. اور یہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ غیبت کی، یہ بغض، یہ حسد، یہ انانیت. یہ معصوم نے فرمایا کہ جب تم کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے اس کاندھے پہ رکھتے ہو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے لکھ. وہ اچھائی لکھتا ہے. اتنے قدم چلا، اتنی دیر رکھا، مگر جب وہی جنازہ پلٹ کے اس کاندھے پہ آتا ہے تو وہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ تو خالی بیٹھا ہے نا. اب وہ لکھے گا تھوڑے ہی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، وہ لکھے گا تھوڑے ہی. اللہ فرشتے سے کہتا ہے تو خالی کیوں بیٹھا ہے؟ کہ پروردگار جب کچھ برا کرے گا تو لکھوں گا نا. تو آواز آتی ہے بیٹھ مت. کہ تو کروں کیا؟ کہ اب تک جو لکھا ہے اسے مٹانا شروع کر دے. اے ہائے، صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد بات. وہ جو برا لکھا ہے بھائی، وہ جو برا لکھا ہے، میں آپ سے اعلان کر دوں بھائی، ایران نے بڑی ترقی کر لی، آئٹم بنا لیا اور یہ بنا دیا اور وہ بنا دیا. اور اب تو ایران نے ایک ربڑ بنائی، ایک ریزر، جس کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے. ارے مولانا 5 لاکھ 5 روپے کی ملتی ہے؟ ارے بھیا وہ 5 روپے کی جو ملتی ہے وہ کاپی میں کریکشن کے لیے ہوتی ہے. یہ جو ایران نے بنائی ہے اس کا کمال یہ کہ آپ کے جو نامہ اعمال میں پرابلم ہے نا، اس سے اسے مٹا سکتے ہیں. آپ یقین جانیں اگر کوئی ایسی ربڑ بن جائے نا تو ہر آدمی جیسے ہی پتہ چلے گا کینسر ہوا، اس نے کہا اے علاج بعد میں کرانا، ربڑ پہلے منگا. کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں کتنا سیاہ کر کے آیا ہوں، کتنا. مگر وہ ربڑ بنائی ہے اللہ نے، یہ جنازہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں کریکشن ہو، جنازے کو کاندھا دو. ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی، اگلے دن ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب آئے، انہوں نے جنازہ اس کاندھے پر رکھا، چھوڑ ہی نہیں رہا. چھوڑ دے بھائی. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں. گھر سے لے کے قبرستان تک اکیلا پکڑے لے گیا. واپس آ کے مجھے فون بولا مولانا ہمارا تو پلین ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا 4 کلومیٹر تھا. صلوات پڑھے بر محمد. ہر چیز پہ جزا ہے. شریعت تم سے کوئی بھی کام بے وقوفی میں یا حماقت کے طور پہ نہیں کروا رہی. کچھ کرا رہی ہے تو کچھ دے بھی رہی ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کے بعد جب آپ جنازے میں آئیں، جو بھی عمل کریں پتا ہو کہ اس کی جزا کیا ہے. کیوں کر رہے ہیں جنازہ؟ ہم سے کیوں اٹھوایا جا رہا ہے جنازہ؟ فلاں کے ابا کا ہے، اٹھا کے ہم لے کے جائیں. فلاں کے دادا کا ہے، شریعت ہم سے کہہ رہی اٹھاؤ ہے، اٹھاؤ. کیا مطلب ہے؟ اب آ گئے آپ، جنازہ لے آئے، اٹھا کے لے آئے، لا کے رکھ دیا، جنازہ رکھ دیا. مولانا آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. مولانا آئے، انہوں نے کہا جی میں نماز میت پڑھتا ہوں، اس میت حاضہ پہ قربت اللہ اکبر. شروع ہو گیا کام. پہلی تکبیر، دوسری، تیسری. اب وہ جو آخری کا ذکر ہے وہ سن لیجیے. پہلی میں خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اس کا تذکرہ کیا گیا. دوسری میں جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھا گیا، آل ابراہیم پہ درود پڑھا گیا. اور تیسری میں جو ہے وہ مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ کا جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعا. اب سنیے اب کیا کہا گیا. اب جو چوتھی ہے اس کے اندر ایک جملہ کہا گیا، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا. مجلس ختم ہو گئی. آپ نے سن لی، میں نے سنا دی. چچا خادم، مجلس تمام ہو گئی. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا. ٹھیک ہے اس نے میرا پلاٹ مارا تھا مگر یہ خیر پہ تھا. اس نے ہر جگہ میری مخالفت کی ہے مگر یہ خیر پہ تھا. اس نے میری بیٹی کا رشتہ کٹوایا تھا مگر خیر پہ تھا. اس نے میرے بیٹے کے ولیمے میں ادھم مچایا تھا مگر
یہ جملہ کیوں کہلایا جا رہا؟ کیوں کہلایا جا رہا جانتے ہیں؟ اس جملے کا وزن جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ سن لیجیے آپ، سنیے آپ. کم سے کم ایک جنازے میں نارمل، راشد بھائی جب یہاں جنازہ ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ نارمل 200 تو ہوں گے نا. کسی کا انتقال ہو کم سے کم 200 آدمی جنازے میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے بھائی، ہوتے ہیں. اب سنیے، آپ نے کہا پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں یہ خیر پہ تھا. کہہ دیا آپ نے. کیا وزن رہا اس جملے کا؟ اس جملے کا وزن جانتے کیا ہے؟ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے ہم نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں یہ خیر پہ تھا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا حساب کلوز کرو. پروردگار کیوں؟ کہ جب یہ بندے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا، فراڈ تو ان کے ساتھ کیا ہے نا، چیٹنگ تو ان کے ساتھ کی ہے. جب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر پہ تھا، اچھا 40 پہ تو اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، پلین سکون سے چلا گیا جی، کوئی بات نہیں. 40 نے کہہ دیا یہ خیر پہ تھا، 40 کا عدد بڑا مضبوط ہے جی. 40 نے کہہ دیا یہ خیر پہ تھا. دفن کر کے آئے، جیسے ہی آپ کو سایہ ملا درخت کا، بہت اچھا ہوا مر گیا. پورا محلہ پریشان تھا بھائی، درد سر تھا، مر گیا. بھائی مجھے آپ یہ بتائیے کہ جنازے میں 200 آدمی تھے، اس کا تو 40 پہ معاملہ کلیئر ہو گیا، آپ 160 میں تھے، آپ تو فالتو ہی تھے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ جو پیڑ کے نیچے، کھمبے کے نیچے، پارکنگ میں کھڑے ہو کے آپ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ اچھا ہوا یہ مر گیا، ایسا تھا ویسا تھا، اس کی جزا یا سزا کسے ملے گی؟ وہ تو چلا گیا بھائی، جو چلا گیا وہ تو چلا گیا. یہ جو اب آپ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، کسے ملے گا؟ سنیے کسے ملے گا. آپ نے وہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو کہا اے سن تیرا ابا خیر پہ تھا، پوتے سے نہیں کہا تھا سن تیرا دادا خیر پہ تھا، نواسے سے نہیں کہا تھا تیرا نانا خیر پہ تھا. آپ نے اللہ کو گواہی دی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں تیرا بندہ خیر پہ تھا. تو اب جملہ کہوں، جب کوئی بندہ بندے کو دھوکہ دے، جب اللہ وہ برداشت نہیں کرتا، تو اگر کوئی بندہ خدا کو دھوکہ دے، صلوات پڑھیں نا بر محمد و آل محمد پر. جو بندہ بندے کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ وہ، آپ تو اللہ کو دیکھا ہے نا. ابھی تو کہہ رہے تھے خیر پہ تھا، ابھی تبصرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہہ دیا کہ خیر پہ تھا، اب اس کے بعد کوئی زبان درازی نہیں ہونا چاہیے. ہو گئی نماز جنازہ، قبر میں اتار دیجئے، اتار دیا. تختے رکھ کے آ جائیے، شریعت نے کہا نہیں، بالکل نہیں. ایک عزیز رشتہ دار عورت ہے تو محرم اندر اترے گا، پھر ایسے ہاتھ کرے گا، پھر ہلائے گا، پھر کچھ سنائے گا. کیا سنائے گا؟ کہ وہ اوپر جو مولوی ہے وہ تلقین سنائے گا. کیا سنائے گا؟ وہ گواہی دلائے گا، اللہ یہ، تیرا رب اللہ، تیرا رسول یہ. مگر اس سے پہلے مولوی 2 دفعہ چیخ چیخ کے کہے گا اسما افہم اسما. علماء سے پوچھئے، آپ اس کے بغیر پڑھیے، یہ نہ کہیے اسما افہم، ڈائریکٹ کہیے تیرا اللہ یہ تھا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ سنیے، یہ ساری تلقین تو ہے نیچے والے کے لیے، اور یہ اسما افہم ہے اوپر والے کے لیے. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی آپ نے کہا اسما افہم، جنازے میں ہر قوم ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اسما افہم قبر میں 2 لفظ ہیں، اسما افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن. کمال یہ ہے، یہ تلقین مجھے سنائی جائے آپ کا حق ہے، راشد بھائی کو سنائی جائے حق ہے، شمس تبریز صاحب کو سنائی جائے حق ہے، چچا خادم کو سنائی جائے حق ہے، کیونکہ ہم دنیا میں سن رہے تھے. ہم اسے بھی سناتے ہیں جو پیدائشی گنگا بہرا ہوتا ہے، جس نے زندگی میں ابا کی نہ سنی ہو، اماں کی نہ سنی ہو. بھائی گنگا بہرا ہے، اسے بھی سنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں وہ بھی سنتا ہے. پہنچے؟ قبر میں وہ بھی سنتا ہے جو یہاں. اب آپ نے ہلایا اسماء فہم، سن سمجھ، سن لفظ کہہ رہا ہوں، سن سمجھ. جنازے میں ہر قوم کا آدمی،
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، جیلانی، ادھر والا ادھر والا، یہاں والا وہاں والا. اب آپ نے کہا اسماء افہم، سب آ گئے. کسے سنا رہے ہیں؟ کیسے؟ اچھا یہ بھی سنے گا. اسماء افہم، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ، سن سمجھ. سن کا تعلق سماعت سے، سمجھ کا تعلق دماغ سے. سن کا تعلق سماعت سے، سمجھ کا تعلق دماغ سے. جب ہم قبر میں اپنے مردے کو ہلا کے کہتے ہیں سمجھ، دنیا سمجھ جاتی ہے. جب قبر میں ان کے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا، بخار میں نبی کا دماغ ہے. صلوات بر محمد وا. سن سمجھ، سن. سنا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. اس نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا. اب کیا کہا شریعت نے؟ سب مٹی دے. کیسے مٹی دیں؟ ایسے. اس کی بھی شریعت نے قید لگائی، ایسے ایسے. ایسے میں اور ایسے میں فرق ہے. حج پہ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے. ایسے میں اور ایسے میں. اپنے بچوں کو قبرستان میں ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ جب کوئی مرتا ہے نا اور قبر پہ مٹی دینے کی بات آتی ہے، ہم مٹی دیتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں غیر کون ہے؟ اپنا. کون ہے؟ قمر بھائی کون اپنا ہے کون غیر ہے؟ دے دیا، دے دیا آپ نے، مٹی دے دی. اب چلے جائیں؟ نہیں، پانی ڈالا جائے گا. بھائی اب کیا ہوگا؟ آستینیں چڑھاؤ، انگلیاں گاڑو. 21ویں صدی میں، ماڈرن زمانے میں انگلی گاڑو. 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو. چلیے بھائی صاحب، آپ نے انگلی گاڑی، چلے آئیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں علماء سے، کیا کھڑے ہو کے پڑھیں تو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ قبلہ قرآن پڑھیں کھڑے ہو کے، ایسے پڑھنے 21 مرتبہ انا انزلنا، ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. شریعت نے کیا کہا؟ انگلی گاڑو بار بار، یہاں یہاں یہاں. سب ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ بولیے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یا میں اپنی جیب سے سنا رہا ہوں یہ سب؟ بھائی یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کمال تو یہ آپ سچ پہ بھی چپ ہیں، جھوٹ پہ بھی چپ ہیں، صحیح پہ بھی چپ ہیں، غلط پہ بھی چپ ہیں. جب سے آپ نے نیچے بیٹھ کے چپ رہنا شروع کیا ہے، اوپر سے بکواس ہونا شروع ہو گئی ہے. صحیح بھی. میں تمہیں پورا جنازہ سمجھا گیا، آپ جنازے کو مٹی دیں، مجھے نہ دیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. میں چاہتا یہ ہوں جب یہاں سے جائیں اٹھ کے تو جائیں کہ بھائی مولانا نے 1 گھنٹہ پڑھا، کیا پڑھا؟ یہ ہوگا نہیں بھائی حسینی صاحب آئے تو کیا پڑھا؟ بھائی پورا مردہ دفن کروا کے گئے. تو ثواب مجھے بھی ملے گا ہی نہیں. ہم میں آیا ایک نقطہ یہاں کا، دوسرا وہاں کا، تیسرا یہاں کا، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے، واہ 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 واہ. کیا پڑھ کے گئے؟ سمجھ میں کچھ نہیں آیا، گرمی بہت تھی. مگر میں گرمی میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جن کی سمجھ میں غدیر کا خطبہ دھوپ میں آ گیا تھا، ان کی سمجھ میں یہ بھی دھوپ میں آ جائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد. اب شریعت سے پوچھئے بھئی یہ انگلیاں کیوں گڑوا رہا ہے؟ قبرستان میں نہ لونا، پھر بھی انگلی گاڑے گا، پھر ایک مسافر نہ ملائیے. اب یہاں لے کے آئے گا، اسے دھوئے گا. کیوں؟ پوچھئے شریعت سے. شریعت نے کہا کہ جب تک مومنوں کی انگلیوں کے نشان کسی مومن کی قبر پر رہتے ہیں، صاحب قبر کے لیے جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اس پہ عذاب نہیں ہوتا، اس پہ فشار نہیں ہوتا ہے، وہ مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا. کس کی انگلی کے نشان؟ راشد بھائی آپ نے بلایا، آپ بولیے، یہ سب چپ ہو جائیں کوئی بات نہیں، آپ بولیے. بالکل ہاں. کس کی انگلی کے نشان؟ مومنوں کی. ہم مومن ہیں نا. میں آپ کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا میں مومن ہوں. میری انگلی کے نشان قبر پہ رہیں گے تو عذاب نہیں ہوگا. میں کون؟ جھوٹ میں بولتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، حسد میں کرتا ہوں، عناد میں کرتا ہوں، دشمنیاں میں کرتا ہوں، لوگوں کی چغلیاں میں کرتا ہوں، لوگوں سے جلتا میں ہوں. اس کے باوجود بھی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک جوہر ہمارے اندر ایسا ہے. آدمی اپنے کو سمجھے. سوچو تم گناہگار، خاکی، آسی، خود اپنے کو دیکھو.
کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا کے دے مولانا میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ لیجئے ہم گناہگار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ انسان کو دکھا رہا ہے کہ تو ابھی مٹا نہیں، ختم نہیں ہوا، تیرے گناہ چاہے جتنے ہو پھر بھی جوہر ہے، بس تو توبہ تو کر. اب سنیے، انگلیاں رکھی آپ نے، پڑھی، چلے آئے. انگلی کا نشان جب تک باقی رہے گا صاحب قبر کے لیے راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، عذاب نہیں ہے، فشار نہیں ہے. مومن کون؟ ہم، آپ. یہ جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، چغلی کرنے والے، جملہ کہوں ذرا سوچو، جس کی قبر کے اوپر مومن کے ہاتھ کا نشان آ جائے، جب اس کی قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو جس کی قبر میں خود امیر المومنین آ جائے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہو گیا دفن، آپ نے جا کے ہاتھ جوڑا، اللہ تیرا شکر، دھو لیا ہاتھ، چلو بھیا دفن ہو گیا، اب گھر چلیں. پیچھے سے ایک آواز اور آئی رشتہ دار کی، مومنین نماز مغربین کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت پڑھ لیجیے گا. آپ نے کہا چلو، کاندھا تو ہم نے اس لیے دے دیا، اس کے رشتہ دار آئے تھے، غسل بھی اس لیے دلوا دیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا. اب ہم جا رہے ہیں گھر، وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی. پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو انہیں برا تھوڑی لگ رہا ہے. نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے. پہلی بات تو یہ سنیے کہ نماز وحشت سیکنڈ آپشن ہے، پہلا ہے صدقہ. شریعت نے کہا جب کسی کے جنازے پہ جاؤ صدقہ دو، کیونکہ شریعت نے دینے کی بات کی نا، زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقہ دو. اچھا ہمیں ساری شریعت اچھی لگتی ہے، بس وہ اچھی نہیں لگتی جس میں ہاتھ جیب تک جائے. زبان والی شریعت ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو اس کے دعوے دار ہیں. ہم سے لڑواؤ شریعت ہم، اور پھر اگر واٹس ایپ پہ شریعت ہونے لگے، بھائی شریعت کھیلیے آپ واٹس ایپ پہ، ایسی حدیثیں ایسی. اچھا کمال یہ جس نے بیان کی اسے بھی نہیں پتا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا. یہ لو اب اس پہ جنگیں ہو رہی ہیں، اب اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اب اس پہ تذکرے ہو رہے ہیں، اب ہو رہا ہے جی شریعت کھیلا جا رہا ہے. تو شریعت نے کہا کہ پہلے صدقہ دو، جتنے مومنین جائیں سب صدقہ دیں، چاہے 10 ہی روپے دیں، 2 روپے دیں، مگر صدقہ دیں. مگر چونکہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، ہمیں خرچ والی شریعت. اگر خرچ سے ہم نہ ڈرتے تو خمس نہ دیا جاتا، خمس دیا جاتا تو قوم میں کوئی غریب تھوڑا ہی ہوتا. بھائی ہم نے خمس دیا ہی نہیں. اب تو یہ باتیں رہ گئیں کہ ایک چیز تھی شریعت میں خمس نام کی، زکوٰۃ نام کی، ہمیں دینا وینا ہی نہیں ہے. آگے سنیے 2 جملے اور سنیے، مجلس آگے بڑھ جائے گی. اس کے بعد ہے نماز وحشت. نہیں پڑھتے ہم، اعلان ہو رہا ہے نہیں پڑھیں گے، آپ کی مرضی پڑھیں نہ پڑھیں. اب حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سنیے گا اور گھروں تک دعا دیجیے گا کہ حسینی آیا تھا اور حسینیوں کو کچھ دے کے گیا. سنیے، جس امام کے حکومت میں اور جس امام کی امامت کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، حجت آخر، امید آخر جہان، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے، یعنی انتقال کی خبر، تم قریب ہو یا دور. ایک آدمی، اب تو واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ، انتقال افریقہ میں ہوا، خبر یہاں مل گئی. جنازہ لندن میں اٹھ رہا ہے، خبر یہاں مل گئی. کیا کریں جی؟ ارے مر گئے بھائی، بہت اچھے آدمی. ایسے نہیں، فرمایا کہ جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے، تم نزدیک ہو یا دور، جس کی خبر غم مل رہی ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھ دو. امام فرما رہے ہیں. حدیث کا اگلا جملہ سنیے اور مزہ لیجیے گا. بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے نماز وحشت کون پڑھے گا. اب حدیث کا تیسرا جملہ سنیے اور مجلس تمام ہو جائے گی. جب تمہیں کسی مومن کے خبر انتقال ملے، تم نزدیک ہو یا دور، اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ دینا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑھے گا.
میں مہدی وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے آج اس کے لیے پڑھی، جس دن تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے لیے میں پڑھوں گا۔ اب اس حدیث کو یوں سمجھیے، ایک آدمی بہار سے چلے گئے ہیں نجف زیارت کرنے کے لیے، 3 دن لائن میں لگے، آیت اللہ سیستانی سے ملنا ہے، پتہ چلا 4 دن کے بعد کا نمبر ملا کہ جی آپ کو 4 دن کے بعد آیت اللہ سیستانی سے شام کو 5 بجے ملاقات کرنا۔ خوش، جس دن ملاقات کا دن تھا صبح ہی خبر آئی، فون آیا آپ کے ابا کا انتقال بہار میں ہو گیا۔ رونے لگے، تڑپنے لگے، بھائی کیا ہوا؟ ملاقات تھی، میں نہیں جاؤں گا۔ گھر والوں نے سمجھایا نہیں بولے، چلو بڑی مشکل سے نمبر آیا ہے، چلا گیا۔ اب سب گئے، سب خوش تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، یہ منہ لٹکائے بیٹھے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں بطور مثال، آقا نے سب کو چھوڑا، اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے بھائی؟ تو جواب دیا گیا کہ حضور ان کے والد کا انتقال آج ہی ہوا ہے، مثلا مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے والد کا نام لکھوا جائیے گا، میں نماز وحشت پڑھ دوں گا۔ صرف وعدہ کیا ہے، پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں۔ جب وہ واپس لوٹ کے بہار آئے گا نا، کچھ نہیں بتائے گا کہ میں کاظمین کب گیا، سامرا کب گیا، ہر آدمی کو یہ ضرور بتائے گا ابا کے لیے نماز وحشت سیستانی صاحب نے پڑھی ہے۔ کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا اطمینان دل کو ملتا ہے۔ تو جہاں نائب امام وعدہ کر لے وہاں تو مطمئن ہو جاتا ہے دل، تو جہاں امام وعدہ کر رہا ہے، صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ ہر چیز کی جزا شریعت میں ہے، کوئی چیز تم سے زبردستی نہیں کرائی جا رہی ہے، ہر چیز کی جزا رکھی گئی ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو بھائی مسئلہ ہمارے دیکھیں، شریعت کچھ کہہ رہی ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ شریعت نے کہا چھپا کے دو تاکہ بغل والے کو نہ پتا چلے کہ تم خمس دے رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، خاموشی سے۔ شریعت کہہ رہی ہے چھپا کے دو، پتہ نہ چلے رات کے اندھیرے میں۔ ہمارا علم یہ کہ ہم اگر امام باڑے میں ایک پنکھا دے دیتے ہیں تو 3 پنکھڑیوں پہ 6 دفعہ نام ہوتا ہے، فلاں ابن فلاں۔ اللہ کہہ رہا ہے چھپاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دکھاؤ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ شریعت کچھ کہہ رہی ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور زندگی کی دلیل کیا ہے؟ وہ دے رہا ہے، جو دیتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس نے آپ کو دیا کہ نہیں؟ مجلس سمجھ میں آئی؟ آپ دیا کہ نہیں؟ 1 آیت کا ثواب، ہر قدم پر 70 نیکیوں کا ثواب، ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب۔ یہاں کفن پہنانے میں مدد کرو گے وہاں لباس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہاں قبر کھودو گے وہاں مکان پاؤ گے، یہاں جنازے کو کاندھا دو گے آپ کے نامہ اعمال میں جزا بھی لکھی جائے گی اور جو سزا ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ قبر پہ آؤ گے تو تمہارے ہاتھوں کی برکت۔ یہ کیا ہے؟ ہر چیز پہ جزا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جب کسی کے تشییع جنازہ میں شرکت کریں بوجھ سمجھ کے نہ کریں، بلکہ یہ سوچ کے کریں کہ آج مجھے موقع ملا ہے خود اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نہیں آتے تو اس کا جنازہ نہیں پہنچتا، آپ نہیں آتے تو اسے غسل نہ دیا جاتا، آپ نہیں آتے تو اسے کفن پہنایا نہیں جاتا۔ سب کچھ ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ شریعت نے سب کچھ کا وعدہ کیا ہے۔ شریعت نے کہہ دیا اگر سارے بھی نہ آئیں ایک پڑھ لے سب سے ساقط۔ کیا مطلب ہے؟ کتنا وضع کیا؟ ایک پڑھ لے سب سے ساقط۔ گاؤں میں 5000 آدمی، ایک نے آ کے پڑھ دیا کافی ہے، چلو۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت جانتی تھی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ یہ جو زمانہ آیا نا، اگر اس میں نہیں کوئی سدھرا کبھی نہیں سدھرے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں تمہارا تکبر توڑا گیا ہے، تمہارا غرور، تمہارا گھمنڈ، جن چیزوں پہ تم تکبر کر رہے تھے وہی توڑ دیا گیا۔ تمہیں اس بات پہ غرور تھا، تمہارے تعلقات بہت ہیں، تمہارا خاندان بہت بڑا ہے، تمہاری ننیحال بہت بڑی ہے، تمہاری سسرال بہت بڑی ہے۔ جب ہمارے ابا مریں گے 5000 کا مجمع ہوگا، جب ہم مریں گے تو 10000 کا مجمع ہوگا۔ ایسا زمانہ آیا
گھر والے بھی کاندھا نہیں دے پائے. تکبر ٹوٹا کہ نہیں؟ گھر میں 35 کفن تھے پھر بھی پیکنگ میں دفنا دیا گیا. خاندان میں 8 مولوی تھے پھر بھی حکومت نے کہا نہیں ایسے ہی دفن کر دو. کیوں؟ تاکہ تم سوچو کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہوتا. مولا کائنات کا جملہ سنیے, میں نے اپنے خدا کو پہچانا اپنے ارادے بدل جانے کی وجہ سے. جو انسان اس زمانے میں بھی اپنے تزکیہ نفس نہیں کر پایا, نہ ممکن ہے کہ وہ کر پائے. ایک مرحومہ, ایک مومنہ, ایک کنیز فاطمہ اس دنیا سے گئی ہے. خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے. انشاءاللہ اگر کسی نے ایک بھی عمل کر لیا میرے لیے بھی ثواب مسلسل ہے, ان کے لیے بھی ثواب ہے. مرحومہ چلی گئیں, ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے, مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں. علماء تعزیت کے لیے آئے ہیں, شعراء نے تعزیتی کلام پڑھا, سب اپنی اپنی جگہ آ رہے ہیں. تعزیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا تعزیت دینے سے وہ زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں. تعزیت دی جاتی ہے تو جسے تعزیت دی جاتی ہے اسے سکون ملتا ہے. ہاں, کوئی ہے جو میرے درد کو سمجھ رہا ہے, کوئی ہے جو میرے غم کو سمجھ رہا ہے. حسین کو افسوس اسی بات کا تھا کہ حسین کو کسی نے تعزیت نہیں دی. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. دھوپ, شدت, گرمی, حبس کا عالم ہے. ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنا سخت ہے آپ کے لیے. 2.5-3 گھنٹے آپ یہاں بیٹھے, بہت صبر و تحمل سے کام لیا. ہاں, کتنی دیر بیٹھے ہیں؟ مگر پنکھے چل رہے ہیں, چھت پہ سائے کا انتظام کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ عزادار آئے ہیں, کوئی تکلیف نہ ہو. راشد بھائی یہ سب اسی لیے کیا گیا نا, عزادار آئے ہیں, دھوپ میں نہ بیٹھے ہیں, عزادار آئے ہیں, گرمی میں نہ بیٹھے. کوئی جا کے پوچھے سجاد سے, کوئی جائے پوچھے سجاد کتنی دھوپ میں بیٹھا ہے. اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تازیانہ مار کے کہتے تھے ہٹ جا. اور بتاؤ, ایک دن سید سجاد خیمے کے سائے میں بیٹھ گئے, سپاہی آیا, تازیانے مارے, ہٹا دیا. پھر جانتے ہیں عمل کیا ہوا؟ آپ سوچ نہیں سکتے. روایت جا کے دیکھیے مقتل میں, کہتے ہیں سید سجاد بیٹھے تھے, تمام بیویوں نے آ کے گھیرا بنا لیا. کیوں؟ سجاد کو تھوڑی دیر کے لیے سایہ مل جائے. اچھا, بیویاں بھی دھوپ میں تھیں, سجاد بھی دھوپ میں تھے. کسی نے کسی بیوی کا خیال نہیں کیا کہ یہ دھوپ میں کیوں. جو لوگ عرب کی گرمی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. جانتے سجاد کے سائے کا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سجاد خالی نہیں ہے. سجاد کے گلے میں توخ ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیا ہے, گلے میں توخ ہے, کمر پہ لنگر ہے, زنجیروں میں جھکے ہوئے ہیں. سجاد جب دھوپ پڑتی تھی زنجیریں گرم ہو جاتی تھی. روایت کا جملہ جانتے ہیں؟ ایک بہن کا پرسہ بھائی کو دینا. سنیں گے بہن کا درد کیا ہوتا ہے؟ سنیں گے درد کیا ہوتا ہے؟ سکینہ دیکھ رہی تھی کہ سید سجاد کے توق اتنا گرم ہو گیا ہے اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب لوہا گرم ہو گیا تو کھال لوہے پہ چپک گئی. سکینہ نے کوزہ اٹھایا اور ایک سپاہی کے پاس گئی جو پانی بانٹ رہا تھا, اور جا کے بچی کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مجھے تھوڑا سا پانی دے دو, تھوڑا سا پانی دے دو. اس نے کہا رک جا, پہلے میں اپنے سپاہیوں کو پانی پلا دوں. سکینہ دیکھتی رہی, جب سب سپاہی پانی پی چکے کہا آپ دے دے. اس نے کہا نہیں میں اپنے جانوروں کو پانی پلا دوں. گھوڑوں کو پانی پلانے لگا. سکینہ نے کہا آپ دے دو. کہا نہیں. یہ کہہ کے اس نے مشق کا دانہ کھولا اور زمین پہ بہا دیا. سکینہ زمین پہ تڑپنے لگی. ظالم نے ظلم کیا, کسی نے تماچا مارا, کسی نے تازیانہ مارا.
جناب زینب گئی, سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے لے آئیں. کہنے لگی سکینہ میری بچی تم پانی مانگنے کیوں گئی تھی؟ سکینہ نے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی تھی. کہتے پھوپھی اماں آپ نے میرے بھائی کو دیکھا؟ اس کے گلے کا توق گرم ہو گیا, اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں گرم ہو گئی. میں چاہتی رہی اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میں سجاد کی زنجیروں پر ڈال دوں. ارے میں بہن ہوں, مجھ سے بھائی کا درد برداشت نہیں ہوتا. یہ ہے بہن بھائی کی محبت. اور سنا دوں, 2 منٹ اور سن لیں. خطیب آل محمد کہا کرتے تھے کہ ایک دن شام کے زندان میں جب آدھی رات ڈھل گئی, سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کے آئی اس کونے میں جہاں سید سجاد مٹی کے ایک ڈھیلے پہ سر رکھا آئی, اور آنے کے بعد اپنی ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالی. سجاد نے آنکھیں کھولی, سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا, اٹھ کے بیٹھ گئے. بہن تم, بہن اور بھائی کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ بھائی اور بہن ہی سمجھ سکتے ہیں. بہن تم؟ ہاں بھائی میں. سکینہ خیر تو ہے؟ اس رات کے اندھیرے میں آ گئی. سکینہ کیا نیند نہیں آئی؟ بس سن لیجیے گا جملہ, میں مسائل پڑھ چکا 2 یا 3 منٹ. مجلس رحمت تمام, آپ نے بہت برداشت کیا, سیدہ اس کا اجر دیں گی. سکینہ تم آدھی رات کیا سوئی نہیں تھی؟ سکینہ نے کہا بھائی ایک بات بتاؤں. کہ سکینہ بتاؤ. کہ بھیا بتا دوں. ہاں سکینہ بتاؤ. کہ بھیا بتاؤں. ہاں سکینہ بتاؤ. تو بھیا سنو, میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں. جزاک اللہ, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ. میں شام غریبہ کے بعد سوئی نہیں. کیوں؟ کہ بھیا اس لیے جب بھی میں آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مارنے. اچھا پر بھیا آج سوئی تھی آج. اچھا سکینہ آج سوئی تھی تو کیوں جاگ گئی؟ اب سمجھئے نا, 3.5 سال کی بہن ہے, 24 سال کا بھائی ہے. بھائی آج سوئی تھی. بھیا پھر کیوں سکینہ کیوں جاگ گئی؟ کہ بھیا کیا کروں, جیسے ہی آنکھ لگی خام میں بابا آ گئے. سجاد نے بابا کا نام سنا, ابا سمیٹ کے بیٹھے. سکینہ بابا آئے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے کچھ نہیں کہا, دور کھڑے تھے, وہیں سے باہیں پھیلا کے کہا آجا میری بچی آجا, سکینہ تیرا بابا لینے آیا ہے. اے میری بچی, میرے بعد تو نے تماچے کھائے ہیں. جب بھائی نے سنا تو بہن سے پوچھا, بہن کیا بھائی کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کہ بھیا کیا کروں, بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے, بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے. میں آہستہ سے پڑھ رہا ہوں, گرمی کی وجہ سے مجھ میں بھی طاقت نہیں. سن لیجئے بھیا, میں کچھ مانگنے آئی ہوں. خطیب آل محمد کہتے ہیں جب کہا نا کچھ مانگنے آئی ہو, تو سجاد کہتے ہیں سکینہ کیا مانگنے آئی ہو؟ اگر مانگ رہی ہو تو کچھ دیکھ کے مانگنا کہ تیرا بھائی ہاتھوں پہ ہتھ کڑی ہے. بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں بھائی سے مانگوں گی تو منع نہیں ہوگا. سجاد کہتے ہیں مانگنا تو دیکھ کے بیٹھنا, تیرے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں. میں دعا کرتا ہوں فرش اعزاں پہ بیٹھ کے, جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگے. بھیا مانگ لو, مانگو. بھیا مانگ لو, مانگو. سکینہ کیا مانگنا چاہتی ہو مانگو. بس ایک جملہ کہا سکینہ نے. سجاد تڑپ گئے, بھیا بس میں اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. مولا تمہیں کوئی غم نہیں, میں پڑھ چکا مسائل. بھیا جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں. سکینہ نرم مٹی میں کیوں دفن کرنا؟ سکینہ نے ایک جملہ کہا, ماتم کر لیجئے گا. کہا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. پیاس تو ہڈیوں میں اتر گئی.
سجاد نے کہا سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی بیٹی ہو، امام کی پوتی ہو، امام کی بہن ہو، امام کی پھوپھی ہو، مگر سکینہ یہ لفظ بڑا ہے، تیری عمر کم ہے۔ سکینہ تم جانتی ہو جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا؟ کہ نہیں بھیا آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیے۔ سجاد نے سکینہ کو قریب بلایا، بٹھایا، کہتے ہیں سکینہ سنو، جب پیاس لگتی ہے پہلے منہ خشک ہوتا ہے، پھر پیاس اور بڑھتی ہے تو گلا خشک ہوتا ہے، پھر پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہوتی ہے، پھر پیاس اور بڑھتی ہے زبان پہ دراریں آنے لگتی ہیں، پھر پیاس اور بڑھتی ہے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے، پھر پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے، پھر پیاس اور بڑھتی ہے انسان گھٹنوں کا سہارا لے کے چلتا ہے۔ اور سکینہ شکرو جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا میری بہن، ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں اور ہڈی گوشت چھوڑ دیتی ہے، ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ لٹک جاتا ہے۔ سکینہ گوشت سے اٹھی، آستین الٹ کے کہا سجاد دیکھ میری ہڈی الگ گوشت الگ۔ سجاد نے پائے پھیلائی، آجا میری بہن آجا، خدا خدایا خدایا خدایا۔ جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میلی سزا برپا کی گئی، فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچوں میں کفر کو نست و نابود کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری عظمتوں کا میرے مالک۔ یہ جتنے لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی جو نیک دلی حاجات ہو اسے پورا فرما میرے اللہ، انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کی اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما میرے اللہ۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی ہے، انہیں جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عزیزوں کو، اقربا کو، بھائی کو، بیٹے کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما میرے اللہ۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے، 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 عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ خدایا اس منبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے میرے اللہ۔ ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، اس کرونا نام کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما، مقام مقدسہ کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ حاضرین کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم وارث کو ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بطول زہرا کی روح کو سال فرما۔